الله الرحمن الرحيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن واہلک اعداءهم. محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں سلسلہ وار قرآن مجید کی تعلیم، اس موضوع پر مطالب عرض کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. تو یہاں پر ہمارا یہ دوسرا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. اس کتاب کو سب سے پہلے آپ ڈاؤن لوڈ کیجئے اور اس کی پرنٹ نکال کر اپنے پاس رکھیے، اور اس کے بعد آپ سے جو ہماری گزارش ہے وہ یہ کہ اس کتاب کے اوپر جو مطالب لکھے ہوئے ہیں ان میں سے ہر جملے پر غور کیجئے گا. ہمارا تعلیمی سلسلے کا یہ دوسرا دور ہے اور اس میں ہمیں دو چیزیں سیکھنی ہیں، ایک ہجہ خوانی اور دوسرا بخش خوانی. اب والدین سے جو میری گزارش ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے ہم نے ہجہ خوانی سیکھنا ہے، تو اس کے اوپر مکمل توجہ دیجیے گا. اور اس کتاب کے اندر ہماری جو توقع ہے وہ یہ کہ آپ ہر روز 15 منٹ اپنے معصوم بچوں سے لیں گے. 5 سالہ بچے کے لیے جس نے ہماری پہلی کتاب ہمارے ساتھ ساتھ پڑھ لیا ہے اور ازبر ہونے کے بعد اب وہ اس دوسری کتاب میں ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم ان کو ہجہ خوانی میں ماہر بنانے کی کوشش کریں گے. ہجہ خوانی پر جب مہارت اس کو حاصل ہو تو اس صورت میں قرأت 2 کی یہ کتاب اپنے انتہا کی طرف جب پہنچ رہی ہوں گی تو وہاں پر ہم بخش خوانی کو بھی شروع کریں گے. بخش خوانی کے لیے کوئی الگ کتاب ہم نہیں دیں گے، بلکہ اسی کتاب کی ابتدا سے دوبارہ اس طریقے سے دہرائیں گے کہ بچہ آگے نئے سبق ہجہ خوانی میں پڑھتا جائے گا اور پیچھے سے جو سبق دہرائیں گے اس کو وہ ہجہ خوانی کے ساتھ ساتھ بخش خوانی میں دہراتے ہوئے سیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے. اور اس کتاب کے اختتام پر آپ کا جو نونہال ہے وہ قرآن مجید کے کلمات، عربی کلمات کسی بھی جگہ اس کے اوپر زبر زیر پیش لگا ہوا ہو تو اس کو پڑھنے کی قدرت رکھیں گے اور وہ پڑھ سکیں گے اور پڑھتے ہوئے آپ کو سنائیں گے. دعاؤں کی کتابیں ہوں، قرآن مجید ہو یا کوئی بھی عربی لفظ اور جملہ. اب یہاں پر ہماری گزارش جو عرض کر دیا کہ روزانہ 15 منٹ آپ نے حتمت دینا ہے، اور یہ 15 منٹ قرآن مجید کے ختم ہونے تک، ختم ہونے کے بعد بھی آپ اپنی پوری زندگی میں 15 منٹ روزانہ قرآن کے لیے دینے کے لیے یہ پروگرام اپنے بچے کو ابھی سے سکھا دیجئے اور اس بچے کے ذہن میں ڈال دیجئے گا کہ آپ جس منصب پر بھی پہنچ جائے، زندگی کے جس مرحلے پر بھی ہو، لیکن 15 منٹ آپ نے ہر روز قرآن مجید کے لیے دینا ہے. اور یہاں پر اس کتاب میں داخل ہونے کے لیے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ پہلی کتاب میں پڑھ لیا ہے آپ کو آنی چاہیے. حمزہ سے لے کر یا تک بالکل صحیح طریقے سے بھی پڑھنا ہے، جس طریقے سے ہم نے آپ کو سکھایا تھا اسی طریقے سے پڑھ کے آپ نے مسلط ہونے کے بعد، مہارت حاصل کرنے کے بعد اس کتاب میں داخل ہونا ہے. لہٰذا ہم نے سب سے پہلے یہاں پر رکھا ہے کہ آپ اس کتاب کی ابتدا میں اس کتاب کے مطالب کو ایک مرتبہ دہرائیں، جس میں حروف کو ترتیب کے ساتھ، بغیر ترتیب کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ حروف مقطعات پڑھنے کا جو طریقہ ہم نے آپ کے حضور پیش کیا تھا، یہاں پر بھی آپ کے بچے کو یہ سارے مطالب آنی چاہیے. اور اس کے بعد وہ یہاں پر جب داخل ہوں گے تو بآسانی قرآن مجید کے اس سلسلے کو بھی وہ پورا کر پائیں گے. ہم آپ کی خدمت میں سب سے پہلے حروف تہجی سے آشنائی قرأت 1 کے نام سے، پھر ہجہ خوانی اور بخش خوانی جو یہ سلسلہ بھی چل رہا ہے کتاب قرأت 2 کے نام سے، اور اس کے بعد روخانی یعنی کیسے آپ نے قرآن مجید کو ابتدا سے لے کر آخر تک استاد کی زیر نگرانی پڑھنی ہے، اور مخصوص قاری کو بھی سننا ہے جس کے ہم اسی جگہ پہ آپ کو عرض کریں گے جب تیسرا مرحلہ شروع ہوگا. اس کے بعد چوتھا مرحلہ ہوگا جس میں روان خوانی ہوں گے، اور 5ویں مرحلے میں تجوید مقدماتی اور 6ٹھے مرحلے میں تجوید عملی، اور اس کے بعد وقف، وصل اور ابتدا کے ساتھ ساتھ صوت و لحن میں آپ کے بچے کو پہنچانے کی ہماری کوشش ہوگی. اور یہاں سے اس نونہال کے لیے وہ راستہ کھلے گا کہ وہ قرآن مجید کو اگر سمجھنا چاہیں، قرآن مجید کے مفاہیم سے آشنا ہونا چاہیں،
اور قرآن مجید کو سمجھنے کی جب کوشش کریں گے تو اس کو کیا کچھ تعلیم حاصل کرنی ہے، اس کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے ہمارا یہ تعلیمی جو سلسلہ ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ تو آئیے آپ میں سے جس نے جس مرحلے تک ہمارا ساتھ دیا وہیں تک وہ کامیاب نکل آئیں گے، اور اس سلسلے میں ہماری آخری گزارش یہی ہے کہ روزانہ 15 منٹ قرآن مجید کو دینے کے لیے آپ تیار رہیں، اور اپنے نوحالوں کو اس چیز پہ آمادہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو ذہنی طور پر تیار کر کے ان کی زندگی کا حصہ بنا دیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔